میں قبول کرتا ہوں، مگر کہیں امت جس کو ضرورت ہے، جس کے لیے کمیٹی میں کو رکھی، وہی چنندہ لوگ ہیں، وہی مختصر لوگ ہیں، اور تقریباً یہ لوگ یہ بات کو جتنی میں رکھا جانتے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سب نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اولیاء کو کسی چیز کا رنج و غم نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اولیاء کو، میرے ولیوں کو کسی چیز کا رنج و غم نہیں۔ تو اس کا مطلب مفسرین نے بڑے تفصیل سے بیان کیا، اور حضرت امام غزالی نے اولیاء کے کئی اقسام مختلف طرق سے بیان فرمائے۔ بہرکیف اتنا سمجھ لیے، ولی کے کئی اقسام میں ایک عمومی قسم جو پائی جاتی ہے، ولی کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں ولی ہے۔ ایک ولی ایسا بھی ہوتا، ہر جہاں 40 مسلمان جمع ہو گئے ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے۔ آپ کو معلوم متقی کتنا سنتے ہیں نا؟ حضرت بحرون پیا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، قدیر پیا حسرت فرماتے کہ کتاب میں رقم تلاش ہے کہ متقی جیسے ہی کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی گناہگار نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، کہ بھئی اب تک غفلت میں جو بھی کیا مگر پروردگار عالم سارے گناہوں کا تصور کر کے نادم ہو کے اب نہ کرنے کا تہیہ کرا، فوری جیسے تہیہ اس نے کیا، عزم کیا، ارادہ کیا، وہ متقیوں میں آ گیا۔ اور ہر متقی ولی ہے، ہر متقی ولی ہے۔ اب یہ اس کے بعد اس میں کسب ہے، اس میں محنت ہے، اس میں ریاضت ہے، اس میں تھوڑی مشقتیں اٹھانی ہیں کہ آپ کو اب ولی کیا کرتا؟ ہر امر ربانی کو مانتا، ہر منہیات سے بچتا۔ بنیادی بات عام ولی کی جو کیفیت ہے یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند، شریعت کی ذری رتی برابر مخالفت بولیے وہ نہیں کرتا۔ بنیادی طور پر ایسے شخص کیا بولیں گے؟ بولیے ولایت کا درجہ پا لیا، ولی ولایت میں آ گیا۔ کیوں؟ اب کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے۔ تو حبیب پاک فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بولیے اس کا ہو گیا۔ یعنی آپ کے سامنے دو رستے، ایک ہے دنیا جو اللہ سے دور لے آ رہی،